کہ امام اعظم کے شیوخ جن کا میں نے ذکر کیا 4000، اب اس کا امام اعظم کی اسانید کیا ہیں اپنے شیوخ کے ساتھ، امام اعظم کے سلاسل کیا ہیں اپنے اساتذہ کے ساتھ، وہ کون کون سے سلسلے ہیں، وہ کون کون سی سندیں، وہ کون کون سے ذرائع ہیں، چینز ہیں جن کے ذریعے علم حدیث مصطفیٰ امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچا ہے، اور وہ سمندر علم حدیث کا جو امام اعظم تک پہنچا، اور وہ امام الائمہ فی الفقہ والحدیث ہو گئے۔ جب جو زمانے آگے بیت گئے، 3-4 واسطے آ گئے، تو نقد و جرح کا علم وجود میں آ گیا تھا۔ ان کے لیے مشکلات تھی، سارا علم ان تک نہیں پہنچتا تھا، کیونکہ انہیں پھر ہر راوی کی تعدیل و توثیق دیکھنا پڑتی تھی کہ فلاں راوی کیسا ہے، عادل ہے یا نہیں، ثقہ ہے یا نہیں، صادق ہے یا نہیں، اس سے علم لیں یا نہ لیں، اس نے جس سے لیا اس سے لے یا نہ لے۔ ایک ایک کی کتاب زندگی کو کھنگالتے امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، 3-3، 4-4، 5-5 واسطے آ گئے تھے، اور واسطوں میں اب وہ صرف صحابہ اور تابعی نہیں تھے، کوئی خراسان کا، کوئی دمشق کا، کوئی جزیرہ کا، کوئی یمن کا، کوئی حرمین کا، کوئی حجاز کا، کوئی بلخ کا، کوئی بخارا کا ائمہ تھے۔ اس نے فلاں سے لیا، اس نے فلاں سے لیا، اس نے فلاں سے لیا، اس نے تابعی سے لیا، اس نے صحابی سے لیا۔ صحابی کو چھوڑ دیتے کہ ہر صحابی سچا ہے، تابعی کو پرکھتے تھے کس پائے کا تھا۔ اس کے بعد 3-3، 4-4 واسطے آگے تھے، ان کی عمریں ان کی کتاب زندگی کھنگالنے میں بیت جاتی کہ آیا وہ ثقہ قابل اعتبار، قابل اعتبار، قابل اعتماد، قابل قبول ہیں بھی یا نہیں، ان سے لیں یا نہ لیں۔ انہوں نے معیار مقرر کیے صحت کے، رد و قبول کے، اتصال کے، تلقی کے، لکھا کے، سما کے، انانا کو چھوڑ دیا، سما کیا، اجازت لی، قرات کی، تو مختلف ذرائع سارے کھنگالنے کے بعد جو ان کی چھاننی سے علم پورا نکلتا وہ ان تک پہنچتا، اور کتنا علم رستے میں بہ جاتا، رہ جاتا۔ چونکہ زمانہ بیت گیا، علم کے چین اور طریقے اور سند کی صحت کو پرکھنے میں بڑا علم اتر جاتا تھا، ضائع ہو جاتا۔ اس لیے ان کے پاس جو علم پہنچا وہ محنتوں کے پاس تھوڑا تھوڑا پہنچا، مگر قربان جائیں امام اعظم امام ابو حنیفہ بن نعمان بن ثابت کی عظمت علم پر کہ انہیں امتیاز یہ تھا کہ یہ براہ راست کم صحابہ کے اور براہ راست 1000 تابعین کے شاگرد تھے، جن سے امام اعظم علم لیتے تھے، ان کو پرکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سارے عادل تھے۔ امام اعظم کے روات، امام اعظم کے شیوخ، امام اعظم کے اساتذہ، ان کو بالعموم 90% پرکھنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، نہ نقد، نہ جرح، نہ تان، نہ تشریح، بس سنتے بیان کر دیتے۔ اس لیے امام شارانی نے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں المیزان الکبریٰ میں، فرماتے ہیں مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کی 3 مسانید دیکھنے کا موقع ملا۔ امام شارانی میزان الکبریٰ میں 3 اسانید دیکھی۔ امام شارانی بیان کرتے ہیں خدا کی قسم امام اعظم کا یہ کمال ہے کہ ان کے اوپر سب روات تابعین ہیں، اور وہ خیر القرون میں سے ہیں۔ فرمایا امام اعظم نے جو حدیث روایت کی ہے، امام بخاری تو شرطیں مقرر کرتے تھے، امام مسلم صحت حدیث کی اسناد کی شرطیں مقرر کرتے تھے۔ امام اعظم کی خوبی یہ تھی، فرماتے ہیں جو روایت کیا ابو حنیفہ نے وہ سب حدیث صحیح ہے۔ امام عبد الوہاب الشارانی بیان کرتے ہیں کہ یروی حدیثا، فرمایا فرائیتہ لا یروی حدیثا الا عن خیار التابعین العدول الثقات الذین هم من خیر القرون بشہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسود وعلقمہ وعطاء ومجاہد ومکھول والحسن البصری واقرانہم وکل الروات الذین هم بینہ ای بین الامام ابی حنیفہ وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم روات العدول الصدوق الثقات۔ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے جو روایت کیا ہے وجدت کل حدیث الذی یروی ابو حنیفہ وہ صحیح ہو، جو روایت کیا وہ صحیح ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، اس لیے امام مسلم نے بیان کیا صحیح مسلم کے مقدمہ میں، صحیح مسلم کے مقدمہ میں فرماتے ہیں جب حدیث گھڑنے کا فتنہ شروع ہو گیا بعد کے زمانے میں، وضع حدیث کا فتنہ، گھڑنے کا فتنہ، تب ہم نے شروع کیا کہ ہم راوی پوچھیں کہ راوی کون ہے، اسناد کیا ہے۔ امن تاخذون دینکم، تم نے یہ حدیث کس سے لی؟ امن اخذتم، یہ حدیث کس سے لی؟ امن سمعتم، امن رویتم، کس سے روایت کی، کس سے سماع کیا؟ فرمایا یہ ہم اس وقت پوچھنے لگے جب فتنہ شروع ہو گیا، اور فرمایا جب فتنے کا دور نہیں تھا، تابعین کا دور صالحین کا تھا، تو امام مسلم کہتے ہیں سند اور اسناد کا علم نہ تھا نہ اس کی ضرورت تھی۔ یہ مقدمہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں۔ امام مسلم کہتے ہیں فلما واقعت الفتنہ،
قالوا سموا لنا رجالکم فینظر الی اہل السنت ویؤخذ حدیثہم وینظر الی اہل البدع فلا یؤخذ حدیثہم. فرمایا لم یکونوا یسألون عن الاسناد قبلہ، فتنہ شروع ہونے سے پہلے ہم کسی سے حدیث کی سند نہیں پوچھا کرتے تھے. ہم سے میری مراد پہلے بزرگ. سند اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ جس نے براہ راست تابعی سے لی ہے اس کو کیا ضرورت ہے، صحابی سے لی ہے کیا ضرورت ہے. یہ بعد کے زمانے میں فتنہ آیا جھوٹی حدیثیں گھڑنے کا، تب سند کی ضرورت پڑی. تو اب اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ تمام ائمہ حدیث علم حدیث جمع کرنے کے لیے سندوں کے محتاج تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ اس دور میں علم حدیث جمع کرتے رہے جب نہ فتنہ وضع حدیث تھا نہ ضرورت اسناد تھی. امام اعظم کا علم براہ راست یا صحابی سے تھا یا تابعی سے تھا. علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ امام شافعی جنہوں نے 50 صحابہ سے علم حدیث لیا وہ اکبر الشیخ لابی حنیفہ، ان کے سب سے بڑے شیخ ہیں. تذکرۃ الحفاظ میں امام اسقلانی نے بھی تہذیب و تہذیب میں بیان کیا. پھر امام اعظم میں نے کہا جمیع صحابہ کرام کے علم کے وارث ہیں. کن کن کے تلامذہ ہیں وہ کثرت کے ساتھ پھر سینکڑوں صحابہ ہیں، سینکڑوں جن کے شاگرد حضرت قاضی شریح ہیں. یعنی سینکڑوں کا علم امام اعظم تک امام شافعی کے ذریعے پہنچا، سینکڑوں صحابہ کا علم امام اعظم تک علقمہ بن قیس کے ذریعے پہنچا، سینکڑوں صحابہ کا علم امام اعظم تک حضرت قاضی شریح کے ذریعے پہنچا، سینکڑوں صحابہ کا علم امام اعظم تک حضرت علقمہ بن قیس کے ذریعے پہنچا، اور سینکڑوں کا علم حضرت مسروق بن اجدہ کے ذریعے پہنچا. یہ منابع ہیں، چین ہیں، سلاسل ہیں. ان سلاسل کو دیکھیں تو سرزمین مکہ کا علم حدیث بھی براہ راست ایک دو واسطے سے امام اعظم کو آ رہا ہے. علم حدیث مدینہ کا بھی یہاں آ رہا ہے، بصرہ کا بھی یہاں آ رہا ہے، کوفہ کا بھی یہاں آ رہا ہے، اور دمشق ملک شام کا بھی آ رہا ہے. یہ سب منابع اور سلاسل علم حدیث کے آپ کے اساتذہ کے ذریعے سب امام اعظم تک پہنچ رہے ہیں. ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام عبداللہ بن حسن المثنی، امام حسن مجتبی کے پوتے، امام حسن مجتبی کے پوتے امام عبداللہ بن حسن بن امام حسن، ان کے بھی شاگرد ہیں. گویا امام حسین کے پوتوں کے بھی شاگرد ہیں اور امام حسن مجتبی کے پوتوں کے بھی شاگرد ہیں. گویا علم حدیث جو بارگاہ مصطفیٰ سے بیت علی مرتضیٰ تک پہنچا، اور سیدنا علی مرتضیٰ کے دو شہزادے ہوئے امام حسن اور امام حسین. امام حسن کے پوتے براہ راست وہ بھی امام اعظم کے اساتذہ، اور امام حسین کے پوتے وہ بھی براہ راست امام اعظم کے اساتذہ. اور امام عبداللہ بن حسن المثنی، ان سے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب اصحاب سنن نے روایت کیا ہے. اس امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام حسن بن علی کے. روا ابو حنیفہ عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسین، یہ روایت ہے. خدا کی قسم اتنی عالی سرحد روح زمین پر کائنات میں کسی کے پاس نہ ہوگی. ایک حدیث ہے جس کو ایک جگہ روایت کرتے ہیں محدثین ہمارے سیاستہ میں، ابن ماجہ میں سیاستہ میں حدیث ہے. اس کو روایت کیا امام علی رضا نے. امام علی رضا نے اس کو روایت کیا امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے روایت کیا امام محمد جعفر سے، انہوں نے امام محمد باقر سے، انہوں نے زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے علی مجتبی سے، انہوں نے تاجدار کائنات سے. ابن ماجہ میں سیاستہ میں یہ روایت دے کر اللہ کی عزت کی قسم سیاستہ کے اہل سنت امام محدث آخر پہ لکھتے ہیں جو شخص اس حدیث کا متن تو فرمان مصطفیٰ ہے، جو شخص اس حدیث کی سند جو علی رضا سے لے کر امام علی رضا سے علی مرتضیٰ اور مصطفیٰ کی بارگاہ تک جو اس حدیث کی سند پڑھ کر پاگل کو دم کرتے اسے شفا ہو جائے. ارے امام جعفر صادق عن امام محمد الباقر عن امام علی زین العابدین عن الحسین عن علی عن المصطفیٰ، اس سند کو کوئی پڑھ کے دم کر دے. ابن ماجہ شریف میں ہے کہ پاگل ٹھیک ہو جائے، تو جو امام اعظم کی سند کو نہ مانے اس کا دماغ ٹھیک ہو تو پاگل ہو جائے. دیکھیے سوتے علم کے منابع سلاسل، یا جعفر صادق سے محمد الباقر علی زین العابدین تک امام حسین تک جا رہے ہیں امام اعظم، یا امام حسن مجتبی کے تین پوتوں کی ساری سندوں سے امام اعظم یا حسن مجتبی تک جاتے ہیں یا حسین مرتضیٰ تک جاتے ہیں. اور پھر ان کے پاس علی مجتبی کا علم ہے، اور وہ باب مدینہ علم مصطفیٰ ہے، وہ باب مدینہ علم مصطفیٰ ہے. تو اہل بیت کے سارے سلاسل
امام اعظم کے پاس ہیں، وہ وارث علم اہل بیت ہیں، وہ وارث فیضان اہل بیت ہیں، وہ وارث معرفت اہل بیت ہیں، وہ وارث عظمت اہل بیت ہیں، وہ وارث اسناد اہل بیت ہیں۔ پھر آگے یہ تو ساری سندیں ہوئی امام حسن اور امام حسین کے پوتوں و بیٹوں کی، امام حسن اور امام حسین کی۔ اب سنیے، ایک سند امام اعظم کے پاس خود حسن اور حسین کے بھائی کی بھی ہے، مولا علی شیر خدا کے پوتے براہ راست بھی امام اعظم کے استاد ہیں۔ ایک اور سند وہ ہے امام حسن بن محمد بن حنفیہ بن علی المرتضیٰ۔ امام محمد بن حنفیہ یہ مولا علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں، اور امام حسن اور امام حسین کے بھائی ہیں دوسری زوجہ سے، آپ کے صاحبزادے۔ تو زین العابدین کے چچا محمد بن حنفیہ، ان کے بیٹے حسن بن محمد حنفیہ، گویا امام زین العابدین کے کزن سگے چچا زاد بھائی، وہ خود امام اعظم کے استاذ ہیں۔ آپ میں واضح کر دوں، جنہوں نے امام اعظم سے علم لیا، ان کتابوں میں امام اعظم کے شاگردوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بڑی خاص علمی نقطہ ہے، خاص طور پر جنہوں نے امام اعظم سے خاص طور پہ فقہ سیکھی، ان کو ان محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے تفقہ نہیں، انہوں نے امام اعظم سے فقہ کا علم لیا، الگ الگ کر دیا ہے۔ اور محدثین الگ کرنے والے علامہ ذہبی ہیں، امام اسقلانی ہیں، امام مزی ہیں، خطیب بغدادی ہیں، امام سمری، وہ محدثین جو اسماء و رجال کے امام ہیں، جن کے بغیر کوئی محدث نہیں چلتا، میزان الاعتدال کے بغیر، تہذیب و تہذیب کے بغیر، تذکرۃ النفاس کے بغیر علم حدیث کا کوئی بڑا محدث آگے قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ امام ہیں فن رجال کے۔ رجال کے اماموں نے امام اعظم کے شاگردوں کا نام لکھ کر دو حصوں میں تقسیم کیا، کچھ کو لکھا تفقہ نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ سے علم فقہ لیا، اور کچھ کے لیے لکھا حدث عنہ ورمان ہو نہ لکھے۔ میں نے کتابوں کے حوالے دے دیے، ان میں آپ النعمان بن ثابت کا باب کھولیے، آپ کو مل جائے گا۔ میں تو اپنی کتاب میں پورے حوالے درج کر دیے ہیں نا۔ وہ کرتے ہیں حدث عنہ، اوپر لکھتے ہیں کہ امام ظفر نے، ابو یوسف نے، محمد بن حسن شیبانی نے، حسن بن زیاد لولوی نے، فلاں فلاں نے تفقہ نہیں، ابو حنیفہ سے علم فقہ سیکھا، کلیئر کر دیا۔ پھر وہ محدثین کا نام لکھتے ہیں 100 تک، اور لکھتے ہیں حدث عنہ ورمان ہو، انہوں نے امام اعظم و حنیفہ سے حدیث لی۔ ارے 100 محدث جن سے بخاری بھری پڑی ہے، جن سے صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ بھری پڑی ہیں، وہ روات رجال البخاری، رجال المسلم، رجال الترمذی، رجال ابی داؤد، سیاستہ کے رجال اور روات، ان کے لیے حدث عن ابی حنیفہ وروان ابی حنیفہ۔ 100 کے قریب امام اعظم سے حدیث لیتے ہیں، اور لکھنے والے آپ اور میں نہیں ہیں، محدثین اور ائمہ رجال ہیں، اور سر کر کے لکھ رہے ہیں، فقہ لینے والے الگ اور حدیث لینے والے الگ۔ تو 100 محدث جو پوری سیاستہ کو حدیثیں دیں، ایک شاگرد 100، اور امام اعظم کے پاس کل ذخیرہ 17 حدیثوں کا ہو یا 100-200 حدیثوں کا ہو، تو یہ سینکڑوں محدث امام اعظم کے پاس کیا لینے جاتے تھے۔ اور میں نے ایک مہینے میں راتیں جاگ کر سیاستہ اور کتب اسماء کو کھنگال کر، اور رجال صحیح بخاری اور رجال صحیح مسلم کی کتابیں 2 جلدوں کی کھنگال کر فہرست مرتب کی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم 125 کے قریب امام اعظم کے شاگرد، کتنے؟ 125 امام اعظم کے شاگرد بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کے شیوخ اور رجال ہیں، جو روات اور رجال ہیں بخاری، مسلم اور سیاستہ کے رجال اور شیوخ، جن سے روایتیں سیاستہ نے لی ہیں 125 کے قریب صرف امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم کی 30 مسانید کی فہرست میں نے مرتب، اب میں نے ان کی تمام تفصیلات دے دی۔ ان میں کمال کی بات ہے، امام دارقطنی نے بھی ایک مسند امام اعظم کا لکھا تھا، علامہ ذہبی نے ایک مسند امام اعظم کا مرتب کیا تھا، خطیب بغدادی نے مرتب کیا تھا، اور کتابوں میں آیا ابن طالون نے لکھا ہے کہ جب خطیب بغدادی دمشق گئے تو ان کے پاس 450 کتابوں کا ذخیرہ تھا، ان میں اپنی تصانیف بھی تھی، اور خطیب بغدادی 3 مسند دارقطنی، ابن شاہین اور اپنا مرتب کیا ہوا مسند امام اعظم ابو حنیفہ ساتھ لے کر گئے تھے۔ 30 مسند امام اعظم ابو حنیفہ کے اس میں جمع کیے، اور جو نہیں چھپ سکے
ان کے مخطوطوں کا حوالہ دیا ہے، کچھ مخطوطے برلن میں پڑے ہیں، میں نے لائبریری کا نام اور اس میں مخطوطہ نمبر اور مخطوطے پر لکھے ہوئے عنوان تک کو درج کر دیا ہے، کچھ مخطوطے استنبول میں نمایاں ہوئے ہیں، مخطوطہ نمبر تک دے دیا ہے۔ 30 مسانید مجذوب کی بڑھ نہیں ہے، میں نے خطیب بغدادی کا، کتب و لغات کا، فہرستوں کے حوالے مخطوطوں کے نمبر دے کر پوری تحقیق کے ساتھ رکھ دیے ہیں۔ ارے 15 مسانید میں 1700 احادیث امام اعظم کی تھی، اور بقایا 15 جن میں ایک امام ابن نکتہ کا مسند ہے، ابن نکتہ، امام ابن نکتہ کا مسند امام اعظم صرف 1000 حدیثیں انہوں نے روایت کی۔ آپ ذرا دیکھیے 4000 کتاب الآثار میں، 1656 جامع المسانید میں، 1013 ابو یوسف کے آثار میں، 916 امام محمد کے آثار میں، 4000 حسن بن زیاد دہلوی کے آثار میں، 15 مسانید میں 1656 اور 1000 امام ابن نکتہ کا الگ، اور 14 مسند میں نے اور تلاش کیے۔ یہ تمام حدیث جس میں 40,000 جن میں سے کتاب الآثار تیار کی امام اعظم نے 40,000 وہ، اور 10,000 احادیث مسانید کی بنی، 50,000 احادیث امام اعظم کی مروی ہوئی، 50,000۔ اور امام ابو عبداللہ بغدادی انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس 70,000 حدیثیں، 1,000 شاگرد امام اعظم کے انہوں نے اپنے اپنے طریق سے آگے روایت کی ہے پوری دنیا میں، اور یوں کر کے امام اعظم کی روایت کردہ حدیثیں 80,000 تک جا پہنچی، 80,000۔ اور امام اعظم نے شریعت کے احکام و مسائل، امام مالک بیان کرتے ہیں 60,000 روایت کیے، امام مالک نے کہا، اور امام الموفق المکی نے کہا 83,000 مسائل بیان کیے۔ اگر ایک ایک حکم شریعت ایک ایک حدیث سے بھی دیا ہو تو 83,000 احادیث، اور وہ 83,000 کا میری تحقیق یہ عدد مل جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے 5 لاکھ مسائل شریعہ فقہیہ مرتب کیے، 5 لاکھ۔ اگر 5 لاکھ مسائل اور احکام شریعہ ایک ایک حدیث سے دو بھی لیے ہوں، اخذ کیے ہوں، تب بھی 2-2.5 لاکھ احادیث بنتی ہیں۔ موطا امام مالک نے کل حدیث 1720 روایت کی، امام احمد بن حنبل نے کل حدیث 40,000 ہیں تکرار شامل کر کے، بخاری شریف میں بغیر تکرار کے صرف 3,000 ہیں، بخاری مسلم ملا کر بغیر تکرار کے صرف 4,000 ہیں، پوری صحیح ستہ تکرار کے بغیر بحسب مقررات کل 10,000 ہیں۔ اور امام اعظم کی حدیثیں جو کتابوں میں اس وقت ان شکلوں میں موجود ہے وہ 10,000 سے زائد ہیں، 10,000 کل صحیح ستہ، اور 10,000 سے زائد تنہا امام اعظم ابو حنیفہ، اور جو دیگر کتب کا حوالہ دیا اس میں امام اعظم کی روایت کردہ حدیثیں 83,000 سے لے کر 2 لاکھ حدیث تک پہنچتی ہیں۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کو 28 اماموں نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، صرف امام اعظم کی اپنی کتابوں میں نہیں، امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں لکھ، سنتے آئیے، امام شافعی نے کتاب الام میں روایت کیا امام اعظم سے، امام عبد الرزاق بن حمام نے المصنف میں روایت کیا، 56 حدیثیں امام اعظم کی روایت کی ہیں سند کے ساتھ، امام ابن ابی شیبہ نے 39 حدیثیں امام اعظم کی روایت کی، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی، امام امام ترمذی نے ترمذی شریف میں روایت کی ہے، امام نسائی نے سنن کبریٰ میں روایت کی، امام ابو یعلا نے مسند میں روایت کیا، امام ابن اسحاق نے صحیح ابن خزیمہ میں روایت کیا، امام طحاوی مشکل الآثار میں، امام طبرانی نے معجم الصغیر میں، طبرانی نے المعجم الکبیر میں، طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، امام دارقطنی نے سنن میں، امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں، امام ابن حزم نے المحلہ میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں، امام جساس نے احکام القرآن میں، دیگر ائمہ اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام ابن عساکر میں تاریخ دمشق الکبیر میں، 28 ائمہ حدیث نے اپنی اپنی روایتوں اور سندوں کے ساتھ امام اعظم سے اپنی الگ کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ یہ الزام غلط ہے کہ محدثین نے امام اعظم کو روایت نہیں کیا، نہیں، فقہ کا علم نہریں، دریا، سمندر امام اعظم نے الگ چلائے، اور وہ سارا علم فقہ الحنفی جو امام اعظم نے امت مسلمہ کو دیا، احسان کیا، جس کے سبب کل امام اولیاء امام اعظم کے مذہب حنفی کے پیروکار ہوئے، وہ ہزاروں لاکھوں احادیث نبوی پر قائم کیا۔ تو امام اعظم فقہ کے بھی مطلق امام علی الاطلاق تھے، اور حدیث کے بھی امام علی الاطلاق تھے، بلکہ امام الائمہ فی الحدیث علی الاطلاق تھے۔ اور جتنا ذخیرہ علم امام ہم تک پہنچا وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ سارا اس کی بھاری اکثریت
60 سے 70% امام اعظم کی مرہون منت ہے۔ اور یہ وہ روایتیں ہیں جب امام اعظم براہ راست لیتے تھے، جب بخاری مسلم ترمذی تک بات پہنچی تو چونکہ سندیں بڑھ جاتی تھیں، اسناد بدل جاتے تھے، اور جو سند بدلتی حدیث کا نمبر بدل جاتا، ہر اسناد کو الگ حدیث کہتے، تو انہوں نے جو کہا مجھے 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں اور 2,00,000 یاد ہیں، ان سے مراد متن نہیں، لاکھ 2,00,000 حدیثوں کے سند ہیں، یاد رکھ لیں۔ باقی ائمہ حدیث سند کے اعتبار سے لاکھوں حدیثوں تک پہنچے، امام اعظم ابو حنیفہ متن کے اعتبار سے لاکھ حدیثوں تک، لہذا ان کا کوئی مقام علم حدیث کی تاریخ میں نہ تھا۔ آج امت مسلمہ اس احسان کا بدلہ جتنا چاہے چکا نہیں سکتی۔ علم شریعت، احکام شریعت حدیث نبوی کی شکل میں جو مرتب ہوا، اور بعد میں ائمہ اربعہ کے علاوہ جس نے لیا وہ سب عیال ہوئے اور خیرات بردار ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ اللہ تعالیٰ اس کی معرفت ہمیں عطا کرے۔